الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی مت دو۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو۔ لوگوں کو خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ لوگوں کو خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔ لوگوں کی تعریف نہ کر سکو تو اس کی غیبت بھی نہ کرو۔ معزز سامعین، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی ایک پوری مکمل سورت تلاوت کی، اس سورت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسرے لوگوں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانا دینے کا عادی ہو، اور جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گن گن کر رکھتا ہو، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ یقین جانو کہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اس سورت کا سب سے پہلا لفظ ہے ویل۔ ویل کے معنی ہیں تباہی، بربادی، بڑی خرابی اور عذاب کے۔ جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، یعنی جو حضرات 3 گناہوں، غیبت کرنے، تانا دینے اور ناحق مال جمع کرنے کے گناہوں میں مبتلا ہے، تو اسے جہنم کے اسی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ سورہ ماعون میں مذکور ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کہ نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کو بھی اسی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حمزن اور لمزن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حمزن کے معنی ہیں اشارہ بازی کرنے کے، اور لمزن کے معنی ہیں عیب لگانے کے اور تانا دینے کے۔ کسی شخص کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یعنی غیبت کرنا، اسی طرح کسی کو تانا دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ ساری شکلیں اس آیت میں داخل ہیں۔ یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے جن سے بچنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا انسان کو جہنم میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی اگر اس نے مرنے سے پہلے سچی پکی اور حقیقی توبہ نہیں کی۔ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ
سب سے بدتر، سب سے گھٹیا، سب سے نیچ اور پلید وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، دوستوں اور رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا کراتے ہیں، شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا عیب نکالتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ حجرات کے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ خود ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ خود ان سے بہتر ہو۔ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت میں غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ مسلم شریف کے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو پھر تم نے غیبت کی ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، غیبت کرنا جسے وہ پورا جو ہے برا سمجھے، اور اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں، یہ بہتان ہے۔ مسلمان بھائی کی جو ہے کسی کے سامنے اس کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا، اس کے برائیوں کو بیان کرنا، غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ بھلا بتائیے تو صحیح، کون سا ایسا آدمی ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو غیبت سے بچنے کا حکم دیا اور اس سے نفرت دلائی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو تو اس سے گھن آئے گی۔ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گنہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے ایک گنہگار کے احوال میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ بھی اس گناہ سے یعنی غیبت سے بچ جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ اس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے اور سینوں کو چھین رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی جو ہے بے آبرو کرنے پر تلے رہتے ہیں، ان کی لوگوں کی عزت اچھالنے میں لگے رہتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو عیب نکالنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ الذی جمع مالا وعددا، جو لوگ
नाहक तरीके पर माल जमा करके रखते हैं और उसको गिनते हैं। कुरान करीम की आयत और अहादीस मुबारका से मालूम होता है मुतलकन माल जमा करना कोई गुनाह की बात नहीं है, बल्कि माल तो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन शरीयत इस्लामिया ने हर शख्स को इस बात का मुकल्लफ बनाया है कि वो सिर्फ जायज़ और हलाल तरीके से माल हासिल करे, क्योंकि कल क़यामत के दिन हर शख्स से माल के मुतालिक अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना होगा कि तूने ये माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। यानी माल के मुतालिक हुकूकुल इबाद या हुकूकुल्लाह में कोई कोताही तो नहीं की। उसूल माल के लिए कोशिश करना, माल की जुस्तजू करना, मुस्तकबिल के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए माल को जमा करना कोई गुनाह की बात नहीं है, अगरचे वो माल जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से हासिल किया जा रहा है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। आज इंसान माल की मोहब्बत में इतना मुनहमिक हो गया, माल की मोहब्बत में इतना गर्क हो गया कि आखिरत को भूल गया है। आज इंसान की माल की मोहब्बत में इतना गर्क हो गया कि उसके आमाल से, उसके अखलाक से, उसके किरदार से ये महसूस होता है कि वो ये समझ रहा है कि उसे हमेशा हमेशा ये माल उसको जिंदा रखेगा। हालांकि हर चीज़ फना होने वाली है सिवाय अल्लाह के ज़ात। हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होगी। आखिरकार हम सबको लौट कर उसी की तरफ जाना है। इंसान जहाँ कहीं भी होगा उसको मौत वहीं जा पकड़ेगी। इंसान चाहे मजबूत किले में रह रहा हो, मौत उसको वहाँ जाकर जा पहुँचेगी। हर शख्स का मरना यकीनी है, लेकिन मौत का वक्त और जगह अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं है। कोई बचपन में मर रहा है, कोई जवानी में मर रहा है, कोई अधेड़ उम्र में मर रहा है, कोई बुढ़ापे में मर रहा है। बाज़ सेहतमंद तंदुरुस्त नौजवान सवारी पे सवार होता है, उसे मालूम नहीं होता है कि वो मौत के सवारी पर सवार हो चुका है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी नाफरमानियों से तौबा करके, अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ हम रुजू करने वाले बन जाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हमने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया तो हमारा मामला बहुत खतरनाक होगा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा, हरगिज़ नहीं, उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है। यानी वो चूरा चूरा करने वाली क्या चीज़ है? ये सवाल जहन्नम के आज़ाब के, उसके आग के होलनाकी को बयान करने के लिए है कि जहन्नम की आग, जहन्नम का आज़ाब ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ये सारी कायनात के पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुलगाई हुई आग है। जहन्नम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ اس کو موت آ جائے، یعنی وہ مر جائے، نہ ان کو جو ہے جہنم کا عذاب کم کیا جائے گا، یعنی جہنم میں نہ انسان کو موت آئے گی نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے متعلق آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں کا خوراک، غذا یعنی اس کا کھانا کانٹے والا پھل ہوگا، گلے میں اٹکنے والا پھل ہوگا، خون، پیپ، زخموں کے دھون اور پگھلا ہوا تانبا وغیرہ ہوگا۔ جہنمیوں کے جو خوراک ہوں گے انتہائی تکلیف دینے والی چیز ہی جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ایک مرتبہ جہنمیوں کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ اللہ رب العزت سورہ حج کے 21 اور 22 آیت میں فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کا گرز جو ایک ہتھیار ہے، جب جہنمی لوگ جہنم کی گھٹن محسوس کریں گے اور اس گھٹن سے نکلنا چاہیں گے تو اسی لوہے کے گرز سے مار کر اسے جہنم کے بیچ میں دھکیل دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم جلنے کا مزہ چکھتے رہو۔ میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ جو ہے سفید ہو گئی، پھر جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ سیاہ اندھیرا ہے، اندھیرا دھوپ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس جوتی کی ڈوریاں آگ کی ہوگی، وہ جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جو دنیا والی آگ ہے جسے تم جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ جلانے کے لیے تو یہی آگ بہت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے جلانے میں 69 گنا زیادہ بڑھائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں نے یہ صرف چند باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کر دی ہے کہ انتہائی تکلیفوں کی جگہ جہنم سے بچنے کا صرف ایک واحد طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی زندگی اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا